السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام شکور ہے، میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تقریباً 1984 کے قریب کا واقعہ ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں جس گاؤں میں رہتا تھا اور جن کے گھر کا خاص ملازم تھا ان کا نام صفدر علی تھا۔ ان کے والد نواب اسد علی اپنے علاقے کے بہت ہی نیک، تہجد گزار، اللہ سے لو لگانے والے، ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہنے والے نیک انسان تھے، جو اپنی 50 ایکڑ اراضی زمینوں کے تنہا مالک تھے۔ کئی باغات، کھیت اور زمینیں، بے تحاشا ہر طرح کے اناج، حتیٰ کہ ہر طرح کے کھیت باغات، ان زمینوں سے ان کی بہت ہی اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ پورے گاؤں والے مل کر ان کھیتوں میں محنت کرتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ گاؤں کے لوگ ان سے بہت خوش تھے۔ وہ بہت انصاف پسند انسان تھے، بے لوث اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ ان کی زمینوں میں 2 ایکڑ زمین کافی عرصے سے اونچے نیچے غیر ہموار ٹیلے کی صورت میں غیر آباد پڑی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی کبھی ان زمینوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ اس زمین کو بھی ہم ہموار کر کے اس کو کاشتکاری کے قابل بنا لیں گے، اس سے بہت آمدنی ہوگی اور خوشحالی بھی بڑھے گی۔ اکثر وہ وہاں سے گزر رہے ہوتے تو ان کا ذہن بوجھل ہو جاتا، سر چکرانے لگتا، جس کی وجہ سے کئی دن وہ وہاں کا چکر نہیں لگا پاتے۔ ایک دن کچھ ایسا ہی ہوا، وہ ان زمینوں کے ٹیلے نما غیر آباد ویران جگہ پر آ کر ایک بڑے بوڑھے پیپل کے گھنے پیڑ کے نیچے تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں ماتھے پر پسینے آنے لگے، پورا جسم اور سر بھاری سا ہونے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ میں فوراً سے اٹھا، ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور گھر آ گیا۔ بستر پر سونے ہی لیٹا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں غنودگی میں ہی تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہیولا میرے سامنے آ گیا اور بولا، نواب صاحب، آپ بہت بڑے اور نیک آدمی ہیں۔ آپ کی زمینوں کے غیر آباد ٹیلے پر ہمارا بسیرا ہے۔ ہم کئی 100 سالوں سے اس پر رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کا مسکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان زمینوں کو ہموار کر کے اس پر کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بڑے دل اور بڑی سوچ کے مالک ہیں اور نیک انسان ہیں۔ اگر ان زمینوں کے ٹیلوں کو ہموار کرنے کا خیال دل سے نکال دیں گے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کی دوسری زمینوں کی پیداوار کی آمدنی دوسری نشیبی فصلوں سے بھی پوری کرتے رہیں گے۔ آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ اس طرح آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور ہم بھی غیر آباد اور ویران ہونے سے بچ جائیں گے۔ مالک بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم غیر مرئی آتشی مخلوق ہیں اور ہم جنات میں سے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اچانک سے میری جب آنکھ کھلی تو چہرے پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ اس کے بعد مالک نے واقعی میں ان زمینوں کو آباد کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔ دن بدن فصل کی آمدنی بھی دگنی ہونے لگی، اور مالک بتاتے تھے کہ میں جب بھی اس راستے سے گزرتا منہ ہی منہ میں اس مخلوق اللہ کو سلام و دعا کرتا اور ان کی طرف سے سلام کا جواب اور دعائیں بھی سنتے۔ ہوا میں خوشگوار خوشبو پھیل جاتی۔ انہوں نے پورے گاؤں والوں کو کہہ دیا تھا کہ اس جگہ جا کر کبھی کسی قسم کی بےہودہ بات یا گالی گلوچ نہیں کرنا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ کافی سال گزرنے کے بعد میرے مالک کا انتقال ہو گیا۔ کئی سال اور گزر گئے۔ ان کے بیٹے نواب صفدر علی نے ایک دن ان زمینوں کا چکر لگایا۔ جب وہ گھر آئے تو اپنے قریبی منشی سے ان زمینوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ سبھی زمینوں کے ٹیلوں کو گرا کر ہم اس زمین کو ہموار بنا دیں گے اور اس پر پلاٹ بنائیں گے۔ چھوٹے مالک نے کہا کہ پورے گاؤں کو ہمارے منصوبے کے بارے میں بتا دو، ہم 2 دن کے بعد زمینوں کے ٹیلے گرا کر ہموار کر دیں گے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ایک دن صاحب سونے کے لیے گئے اور بستر پر بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ ہلکے سے دروازہ بجنے لگا۔
میں پوچھنے کے لیے آگے بڑھا کہ وہ کون ہے تو کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر زور زور سے دروازہ بجا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ایک بہت ہی لمبے چوڑے قد کا آدمی لال انگارہ آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا، لمبے لمبے قدم چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں باہر پہرا دے رہا تھا، میں بھی اندر چلا گیا۔ وہ بولے، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ وہ کپکپا رہے تھے، ان کی زبان میں لرزہ طاری تھا، اور میں آنکھیں پھاڑ کر آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر آواز آ رہی تھی، ایک بھاری روب دار آواز۔ شاید وہ چھوٹے مالک کو نظر آ رہا تھا۔ وہ پھر سے بولے کہ کون ہو تم، جیسے کسی نے منہ سی دیا ہو، مگر ان کے منہ سے آواز صحیح سے نکل نہیں رہی تھی۔ وہ لمبا چوڑا شخص کہنے لگا کہ میں غیر مری مخلوق ہوں اور میں جنات ہوں۔ کافی عرصے سے تمہارے غیر آباد زمینوں کے ٹیلے پر ہمارا مسکن ہے۔ تم نے اسے ہموار کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے اسے دماغ سے نکال دو۔ 20 سال پہلے تمہارے والد نے بھی یہی سوچا تھا۔ ہم نے اس کے بدلے ان سے آمدنی بڑھانے کا وعدہ کیا تھا اور آج تک دگنا دے رہے ہیں۔ وہ ہماری بات پر راضی ہو گئے تھے۔ آپ دیکھ نہیں رہے گندم اور دوسری کاشت میں ہم آپ کو کتنا نفع دے رہے ہیں؟ وہ گرجدار آواز میں کہنے لگا، سنو، ٹیلا آباد کرنے کا ارادہ چھوڑ دو، اس میں تمہارے اور پورے گاؤں والوں کی بھلائی ہے۔ اگر تم اپنے اس خواب و خیال سے باز نہ آئے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، جس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ جس طرح تم گاؤں والے پرسکون زندگی گزار رہے ہو، اسی طرح ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارا بھی اس جہاں میں پورا حق ہے۔ یہ جگہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بچوں کی وجہ سے آباد ہے۔ کسی کو غیر آباد کرنے والے ہرگز سکھی نہیں رہ سکتے۔ اپنی سوچ سے باز رہو، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اپنے انجام سے نہیں بچا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ اس بار یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے چھوٹے مالک کو منع کیا کہ ایسا ہرگز نہیں کریے گا۔ آپ کے والد بھی یہی چاہتے تھے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، مگر ان کے منشی نے ان کو بہت بہکایا اور لالچ دیا۔ دوسرے دن چھوٹے مالک نے ڈیرے پر سبھی مزدوروں کو بلوایا۔ وہ حکم پر تیار تھے، اپنے ٹریکٹر، ہیل، کرا سبھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان کے اشارے پر سبھی آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ جیسے ہی 2 ٹریکٹروں سے ہل اور کرا چلایا گیا، سبھی گاؤں کے لوگ وہاں پر جمع تھے اور سبھی گاؤں والوں نے دیکھا کہ خون کے فوارے ابلنے لگے۔ ہر طرف چیخوں کی بھیانک آوازیں آسمان تک جانے لگیں۔ اتنی تیز چیخیں تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے زوردار مٹی سے بھری گرد و غبار والی آندھی آنے لگی۔ زمینوں کے ٹیلے کی طرف وہ آندھی بڑھنے لگی۔ آسمان کا رنگ لال ہونے لگا، ہر جگہ گرد و غبار، مٹی۔ دن کے باوجود اندھیرا سا چھا گیا۔ ہل چلانے والے ٹریکٹر کے ٹائر زوردار دھماکوں سے پھٹ گئے اور ٹنکی میں آگ لگ گئی۔ دوسرا ٹریکٹر الٹ کر غلہ بازیاں کھاتا ہوا کھائی میں گر گیا۔ دھماکوں کی آواز سب کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ زور زور سے آوازیں آنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارے بچوں کا ناحق خون کیا ہے، ہم تمہارے بچوں کا خون نچوڑ لیں گے، ان کو ذبح کر دیں گے۔ آوازیں اس قدر بھیانک اور گرجدار تھیں کہ ہر شخص کو ان سے خوف آنے لگا۔ سب بری طرح کانپنے اور گڑگڑانے لگے اور کئی تو بھاگ گئے۔ چھوٹے مالک اپنی کوٹھی میں ہی تھے۔ ان کی پوری کوٹھی زلزلے کی طرح ٹوٹ گئی۔ پوری حویلی میں دراڑیں ہی دراڑیں، گہری کھائیاں پڑ گئیں۔ سب سے اوپر والی منزل کے کمروں کی اینٹیں اڑ اڑ کر پورے گاؤں والوں کو زخمی کر رہی تھیں۔ پورے گاؤں والوں نے سب نے منظر دیکھا۔ زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ ایک لمبا سا جن سامنے آ گیا، کہنے لگا، ہمارے منع کرنے کے باوجود تم نے ہمارے معصوم بچوں پر ہل چلا کر ان کا ناحق خون بہایا ہے، ہماری نسلیں تباہ کی۔ تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تم لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ حویلی کا یہ انجام دیکھ کر چھوٹے سرکار بھاگتے ہوئے ان زمینوں پر آ گئے۔ اس آتشی مخلوق نے غصے میں آ کر اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے ان کی گردن پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور کافی دیر تک ان کو گھورتا رہا۔ ایک دم چھوڑا تو وہ کمر کے بل گرے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔
اور پھر وہ غیر مرئی مخلوق ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے صرف 2 دن بعد جو لوگ اور ان کی فیملی اس منصوبے میں شامل تھیں، ان کا ہر فرد رات کو سوتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھتا۔ انہیں اسی طرح اپنے گھر میں ہر طرف آگ اور خون ہی خون نظر آتا۔ کبھی گھر میں پتھروں کی بارش ہوتی تو کبھی زمین ہلنے لگتی، کہیں آگ لگی ہوتی تو کہیں پانی ہی پانی بھرنے لگتا۔ وہی لوگ محفوظ رہتے جو مسجد میں ہوتے۔ ہر شخص مسجد میں پناہ لینے کے لیے مسجد میں آ جاتا۔ لوگ زیادہ تھے، مسجد اتنی بڑی نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ آ جائیں۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ نواب صفدر صاحب اور جس نے بھی مل کر یہ غلطی کی ہے، اس کے ازالے کے لیے ہمیں اس آتشی مخلوق کی منت سماجت اور خیرات کرنی ہوگی۔ اس مخلوق کو ہر طرح سے راضی کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں تباہ و برباد ہو جائے گا یا پھر جل کر خاک ہو جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گاؤں والے، بزرگ اور بچے، عورتیں سبھی قرآن مجید کا ورد کرتے ہوئے، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے اس جناتی مخلوق کے ٹیلے کی طرف بڑھنے لگے۔ بزرگوں نے اپنی بزرگی اور سفید بالوں کا واسطہ دیا کہ ہم سب کو اس میں نہ لپیٹیں، سبھی قصوروار نہیں ہیں۔ پھر ایک بزرگ آگے بڑھے اور ہاتھ باندھ کر گزارش کی، اے اللہ کی مخلوق، ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتے؟ ہم چھوٹے سرکار کے حکم پر ٹیلے کی طرف آئے، سبھی کو آپ کی موجودگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ہم بے قصور ہیں، کسی اور کی سزا ہمیں مت دو، ہم سبھی آپ سے التجا کرتے ہیں، بڑی امید آس لے کر آپ کی طرف آئے ہیں، آپ ہمارے بے گناہ بچوں کو معاف کر دیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیپل کے بوڑھے پیڑ میں تھرتھراہٹ ہوئی اور بہت سی آسیبی آتشی مخلوق جن کا قد کاٹ بہت ہی ہیبت ناک تھا، وہ عجیب و غریب جسامت میں سامنے آ گئے، ہماری طرف غسیلے انداز میں بڑھنے لگے۔ وہ ہمارے قریب آنے ہی والے تھے کہ ایک دم گرجدار آواز آئی، ٹھہرو! وہ فوراً رک گئے۔ ایک باروب اور خوبصورت جسم رکھنے والا شخص انسانی شکل میں آگے آیا اور بولا، اے ابن آدم، اے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلوانے والے، ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اس زمین پر رہتے ہیں، ہماری بھی ضروریات زندگی ہیں، مگر ہم نے کبھی بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کیا، کبھی نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی کا برا سوچا۔ تم تو کبھی اپنے عزیزوں کو معاف بھی نہیں کرتے۔ ہم نے پورے گاؤں کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر تم میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ اس نے ایک عورت کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر اس کو چوما، کہنے لگا، جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، مگر کبھی بھی آج کے بعد اس زمین کے ٹیلے کی طرف مت آنا، ورنہ عمر بھر پچھتاؤ گے اور کبھی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ ہم سبھی گردنیں جھکائے ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ کہنے لگے، اس وقت ہم نے خوف خدا سے تم سبھی گاؤں والوں کو معاف کر دیا۔ اپنے سردار نواب صفدر صاحب کے لیے ہم سے سفارش نہیں کرنا، ہم اسے تڑپا تڑپا کر ماریں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہمارا یہاں پر بسیرا ہے۔ اس کے والد نیک انسان تھے، ان سے ہماری بہت اچھی دوستی تھی، اس کا انجام ہم ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور آگے چلتے چلتے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب چھوٹے سرکار قابل ہوئے تو انہوں نے سبھی گاؤں والوں کے سامنے پنچایت میں اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں نے سب جانتے بوجھتے کیا، میں لالچ میں آ گیا تھا، میں نے تیری مخلوق کو تنگ کیا، ان کا خون بہایا، یہ پیسے کا تکبر اور دولت کی ہوس تھی۔ اس کے بعد چھوٹے سرکار کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ ڈاکٹروں نے بھی صاف منع کر دیا، ان کا مرض ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی عرصہ وہ نامعلوم مرض میں مبتلا رہے اور ایک دن خبر ملی کہ چھوٹے سرکار کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان آتشی مخلوق نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔ دوستو، یہ تھا واقعہ جو انہوں نے ہم سے شیئر کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہر نعمت سے نوازتا ہے تو کبھی کبھی ہم ضد ٹھان لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نفع ہی نفع ہے، جبکہ ہمیں آنے والے اس وقت اور نقصان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں
جو کبھی کبھی ہمارے لیے ہی نہیں ہماری نسلوں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ کچھ زمینیں یا مکان کئی سالوں سے بلکہ کئی نسلوں سے ویران یا بنجر پڑے رہتے ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پیسے کی ہوس اور لالچ انسان کو کسی کا نہیں چھوڑتی۔ زمینیں یوں ہی پڑی رہ جاتی ہیں، مگر اس میں بسنے والے کئی فرعون، نمرود، شداد جیسے زمین میں سو گئے۔ وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی ایک دن خاموشی کی سفید چادر اوڑھ کر اس مٹی میں سمانا ہے۔ میری دعا ہے کہ آدم سے لے کے مجھ سمیت آنے والے حشر کے ہر مسلمان تک اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال کریے گا، ایسے ہی اپنے واقعات مجھے شیئر کرتے رہیے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنا بہت خیال کرتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔